اول کے ساتھ متعلق باب دجال وغیرہ کا بیان چل رہا تھا کہ کہہ رہے وبی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن قال اخبرنا ابي عن قتادة عن الشهاب عن فاطمة بنت قيس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فضحك ایک مرتبہ پیغمبر سے منبر پر چڑھ گئے اور تبسم فرما کر فقال پھر کہا کہ ان تمیم الداری رضی اللہ عنہ حدثنی بحدیث ففرحت کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ جو ایک نصرانی جو بعد میں اسلام لائے تھے نا، اس نے مجھے ایک بہترین بات بتائی، ایک عجیب سی بات، بہت اچھی لگی، میں خوش ہو گیا۔ فاحببت ان احدثکم، میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں وہ بیان کروں۔ اور اس طرح سے کہ ان ناسا من اہل فلسطین رکب سفینۃ فی البحر، کی فلسطین کے کچھ لوگ تھے نا کشتی میں سوار ہو گئے تھے تمیم دری سے 20 ساتھ تھے، تو سمندر کے بیچ میں یہ کشتی جا کر فجالت بہم، یہ کشتی ادھر ادھر حرکت کرنے لگی اور ادھر ادھر کیا ہونے لگی، ڈواڈو ہونے لگی۔ حتی قذفتهم فی جزیرۃ من جزائر البحر، یا تک یہ کشتی پھر ایک جزیرے میں گئی، یعنی سمندر کی جزیروں میں سے ایک جزیرے کی طرف پھینک دی گئی، کہیں گئی کہ کیا معنی چلی گئی۔ فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور تھا وہاں پر لباسۃ، بہت زیادہ بالوں سے ٹھور تھا۔ لباس سے کہتے لباس سے نکلا ہے نا، معنی یہ ہوگا کہ بالوں کے اندر ہوا تھا، ناشرۃ شعرها، کہ اس کے بال بھی بہت زیادہ منتشر تھے، پراگندہ تھے۔ فقال، انہوں نے پوچھا کہ ما انتی، تم کیا ہو، کون ہو اور کیا کرتی ہو یہاں پر؟ قالت، تو کہنے لگی، یعنی عربی میں تو صیغہ مؤنث کی استعمال کی گئی ہے، اردو میں یہ مذکر ہوگا، تو وہ کہنے لگی کہ انا الجساسہ، کہ میں جساس ہوں۔ جساس یعنی بہت زیادہ جاسوس، بہت زیادہ کان دھرنے والا کسی چیز کے لیے۔ قالوا، کہنے لگے فاخبرینا، ہمیں خبر دے دینا کہ کیا ماجرا ہے آپ کا۔ قالت، تو وہ کہنے لگے کہ الا اخبرکم، کہ میں تمہیں بتاؤں نہیں، یعنی تمہیں بتاؤں، ولا استخبرکم، اور تم سے نہ پوچھوں، بس زیادہ ان باتوں کی ضرورت نہیں کہ لا اخبرکم ولا استخبرکم، یہ معنی ہے کہ لا اخبرکم ولا استخبرکم، میں تم سے پوچھ لوں اور میں تمہیں کچھ بتاؤں گا، صرف اتنا ہے کہ ولکن ایتو اقصى القریت، یہ جگہ ہے نا، یہ جو علاقہ ہے اس کے آخری حصے میں اب جاؤ جو بعید والا حصہ ہے۔ فإن ثم من يخبركم ويستخبركم، کہ وہاں پر ایسا کچھ تمہیں ملے گا نا کہ وہ تمہیں معلومات بھی دے گا اور تم سے بھی کچھ پوچھے گا اور باتیں معلوم کرے گا۔ فاتینا اقصى القریہ، جب وہاں پر ہم گئی دور کی جگہ پر، فاذا رجل، تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا، موثق بسلسلۃ، زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ فقال، تو اس نے کہا کہ اخبرونی، مجھے بتاؤ، خبر دو، عن عین زغر، زغر والا جو چشمہ ہے نا اس علاقے میں، اس کا کیا ہوا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا کہ ملآ، وہ تو پانی سے بھرا ہوا ہے، تدفق، اور ابل رہا ہے وہ چشمہ۔ قال، پھر مزید پوچھا کہ اخبرون عن البحیرہ، بحیرہ تبریہ جو ہے نا اس کے متعلق مجھے خبر دے دینا، اس کا کیا ہوا؟ قلنا، ہم نے کہا کہ ملآ تدفق، وہ تو جوش مار رہے، ابل رہے، بالکل بھرا ہوا ہے۔ قال، پھر مزید پوچھا کہ اخبرون عن نخل بیسان، بیسان علاقہ جو گاؤں ہے نا شام کے علاقے میں، وہاں پر جو نخلستان ہے اس کے متعلق مجھے بتا دینا۔ الذی بین الاردن و فلسطین، جو فلسطین اور اردن کے، اردن علاقے کے درمیان جگہ ہے، اس کا کیا ہوا؟ حل اطعم، کیا اس کا میوہ پھل آیا ہے یا نہیں، پھل دے رہے یا نہیں؟ قلنا، ہم نے کہا کہ نام، پھل تو دے رہے ہو۔ قال، پھر مزید معلومات اس نے حاصل کی کہ اخبرون عن النبی حل بعث، کہ نبی آخر الزمان کے متعلق مجھے بتا دینا کہ وہ مبعوث ہو چکے یا نہیں۔ قلنا، ہم نے کہا کہ نام، وہ تو ہو چکے ہیں۔ قال، پھر مزید معلومات اس نے کی نا، اس کو استخبارات کہتے ہیں، کہ اخبرون کیف الناس الیہ، مجھے یہ بتا دو کہ اس کی طرف لوگوں کا میلان کس طرح سے، نہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں۔ قلنا، ہم نے کہا کہ سراہم، لوگ تو اس کی فدائی ہے، لوگ تو اس کی کیا بنے ہیں، محب بنے ہیں، اس کی طرف وہ جلدی جلدی جاتے ہیں، سرعت کرتے ہیں، لوگ اس کی تابع دار ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔
قال تو جب اس نے روی سے فرماتے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا تمیم دری سے کی باتیں کی، جب یہ بات اس نے سنی نہ کہ اس کی طرف لوگوں کا بہت زیادہ میلان ہے، تو فنزع نزوتن جوش کی وجہ سے اور غضب کی وجہ سے بہت سخت حرکت اس نے کی، فنزع نزوتن مانا کھودا اچھل گیا وہ جانور، حتی کاد قلنا قریب تک وہ اس سے کیا ہو جائے چھوٹ جائے، زنجیر کو توڑ دے وغیرہ۔ قلنا تو پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ نے تو بہت کچھ پوچھا، ہم نے بھی کچھ جواب دیا، فما انت تم کون ہو؟ قال تو اس نے کہا کہ انا دجال ہو، کہ میں دجال، یعنی ایک مخصوص جگہ ہے وہاں پر اکثر آج کل لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا، گر جاتا ہے، جذب ہو جاتے ہیں مقناطیس کی طرح، برمودا تیکون جو ہے نا، تو جو کچھ بھی ہو تو ان حدیث سے کیا ہوتی اس کی تائید ہوتی ہے، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْأَمْصَارَ كُلَّهَا، کہ میں دجال ہوں میں تو تمام شہر میں داخل ہو جاؤں گا، الا طیبة و طیبة المدینہ، کہ میں نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي وقد رواه غير واحد عن شيبة فاطمة بنت قيس باب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسين عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينبغي للمؤمن، کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے ذل نفس کہ اپنے آپ کو ذلیل بنا دے۔ قال صحابہ حضرات نے پوچھا کہ اس کو کیا بنا کہ وہ کیسے ذل نفس، اپنے آپ کو کیسے ذلیل کر دے گا؟ کوئی بھی تو اپنے آپ کو نہیں چاہے گا نا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے، اور نہیں چاہے کہ اپنے آپ کو بھی ذلیل کر دے۔ قال فرمایا کہ یتعرض من البلاء لما لا يطيق، کسی بلا کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا کہ جس کی سنبھالنے کی اس کی طاقت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ذلیل ہو جائے گا۔ ایسا کام کرنا شروع کرے کہ قوت سے زیادہ اٹھا نہیں کیا اس کے لیے ضلالت کا دریا ہے۔ جتنی طاقت ان کی کے مطابق چلے، جو طاقت سے باہر ہونا تو ایسا کام اپنے سر نہ لے۔ هذا حدیث حسن غریب باب. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم حای محملہ کے ساتھ المؤدب قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاری محمد بن عبد الله الانصاری قال اخبرنا حمید الطویل عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ اپنے بھائی کا کیا کرے، اپنے بھائی کی آپ مدد کرو چاہے وہ ظالم یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کو ذرا سوال پیدا ہو کہ مظلوم ہو کر تو ٹھیک بات ہے نا کہ ہم اس کی کیا کریں گے، مدد کریں گے، اس کی دلجوئی کریں گے، دلاتا دیں گے وغیرہ، لیکن ظالم ہو تو اس کی مدد کرنے کا کیا مقصد؟ تو اسی کے متعلق پوچھا نا کہ قیل یا رسول اللہ نصرته مظلوما، تو ٹھیک ہے کہ مظلوم اس کی مدد کروں گا، فکیف انصره ظالما، اگر ظالم ہو تو اس کی کیا مدد کروں؟ قال فرمایا کہ یہ مراد نہیں کہ آپ اس کو کیا کریں، اس کو آپ قوت دے یا اس کو کمک دے، مانا ہے کہ تکف عن الظلم، تو ظلم کر رہے اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کا کیا کرو، اسے منع کر دو، تو بھی اس کی مدد ہے نا، گناہ سے آپ بچا دو گے اسے، اور مظلوم کے لیے بھی کیا ہوگا، یہ مدد ہوگی۔ فضا کا نصر کیا، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے، تمہاری خیرخواہی ہے اس کے ساتھ۔ وفي الباب عن عائشة هذا حديث حسن صحيح باب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان بن موسى عن وهب بن منبه يا منبه عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام فرماتے کہ یہ فطرتی بات ہے نا، جغرافیائی طور پر جو انسان جہارا ہے تو اسی کے اثرات لے لیتا ہے، کہ من سکن البادیہ، کہ جو جنگلوں میں، صحراؤں میں اور چٹیل میدانوں میں، اور اسی طرح سے تو ان جگہوں پر رہے نا کہ جہاں پر عموماً کیا نہ ہو تعلیم و تمدن نہ ہو دینی طور پر، تو جاپا وہ آدمی جاپا کش ہو جاتا ہے، یعنی سخت مزاج ہو جاتا ہے، درست مزاج والا بن جاتا ہے۔ ومن اتبع الصید، جو شکار کی پیچھے لگ جائے نا، غفل غافل ہو جاتا ہے۔ ومن اتى باب السلطان، اور جو بادشاہوں کے دروازوں پر آتا ہے اور حکومت کے دروازوں پر آ جاتے ہیں، افتتن و فتنے میں پڑ جاتے ہیں، ابتتن وفی الباب نبی ہریرہ حدیث غریب من حدیث ابن عباس من حدیث الثوری۔ اب اس حدیث کا ذرا مطلب سمجھ لیں کہ جو کیا رہے، ظاہر سی بات ہے کہ جس جہاں رہے گا اسی کا اثر لے گئے، تو ماحول کی بات ہے نا کہ انسان ماحول کا کیا ہے، بچہ ہے،
اور یہ ماحول انسان کے لیے کیا ہے، ایک ماں کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جہاں پر رہے انسان اسی طرح کا اثرات لے لیتے اور اسی طرح سے وہاں کی جغرافیائی اور نظریاتی اثرات بھی انسان اپناتا ہے. ساتھ ساتھ مزید فرمائے کہ جو بادشاہوں کے دروازے پر آئے نا تو فتنے میں پڑ جائے گا. تو اس کا یہ معنی ہے نا کہ ایسا آدمی بادشاہوں کے دروازے پر نہ جائے، اسمبلیوں میں نہ جائے اور اسی طرح سے ان جگہوں پر نہ جائے کہ جہاں پر حکومت کا راج اور حکومتی کام و مناسب و عہدے چل رہے ہو. ہاں اگر اس آدمی نا کہ اس کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ میں امر بالمعروف کر سکوں گا، نہی عن المنکر کر سکوں گا، قوانین وغیرہ کے درست کرنے میں مدد کر سکوں گا اور اسی طرح سے ان کو منع کر دوں گا ظلم سے اور اپنے آپ کو بھی فتنے سے بچاؤں گا نا، تو پھر ایسے لوگوں کا جانا ضروری ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر علماء حضرت کیا نہ کرے، اسمبلیوں میں نہ جائے اور اسی طرح سے حکومتی عہدوں میں نہ جائے. ان کے لیے تو جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام جو عہدے تھے نا پہلے کس کے ساتھ تھے؟ علماء کے ساتھ تھے، نیک لوگوں کے ساتھ تھے. لیکن انگریز نے چال کر کے اور مکر کر کے عیاری کر کے علماء کو اور نیک لوگوں کو اس سے کیا کر دیا، اتار دے کہ ان کا کام تو حکومت سے کوئی نہیں ہے، ان کا کام تو کیا ہے بس مسجد میں بند رہنا، مدرسے میں اور سفید گنبد کے اندر رہنا اور اسی طرح سے سیاست کو اور دین کو کیا کر دیا، الگ الگ چیز بنا دیا. حالانکہ سیاست اور دین ایک چیز ہے، کیونکہ دین تو صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں نا، دین تو صرف یہ نہیں کہ بس آپ روزہ رکھیں. سیاست اسلامیہ دین کا حصہ ہے، شعبہ. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں نا کہ جو کیا ہے اسلام کو اور دین کا حصہ ہے، لیکن لوگوں نے کیا کر کے اسے کچھ اور سمجھ لیا. یہ بھی کیا ہے انگریزی کی سازش ہے کہ اس کو الگ بنا دیا. آگے مزید کہتے ہیں کہ وبی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال انبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود يحدث عن أبيه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا تھا کہ انکم منصورون، تمہاری مدد کی جائے گی، ومسجدون اور بہت سارے مال تمہیں پہنچ جائیں گے، مال حاصل کر جاؤ گے، ومفتوح لکم اور بہت سارے علاقے فتح ہوں گے تمہارے زمانے میں. جیسے ہوا تھا نا پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی کہ فمن ادرک ذاک، اگر کسی کو ایسا زمانہ آیا نا اور اس زمانے کو پا دیا، منکم تم میں سے کسی بھی شخص کو ایسا ہوا فلیتق اللہ، پھر اللہ سے ڈرے، ولیامر بالمعروف اور امر بالمعروف سے کام لے، نیکی کا کام کرے، خود بھی کرے، ولینہا عن المنکر خود بھی نہ کرے برا اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کرے. پھر مزید فرمائے کہ وَمَن يَكْذِبْ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھ دینا اور جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھ دے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. هذا حدیث باب متعلق بما سبق. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن الاعمش وعاصم بن بهدلة وحماد سمعوا ابا وائل رضي الله عنه عن حذيفة ابا وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال، یہ کہتے کہ قال عمر، ایک مرتبہ عمر سے نے کہا کہ ایکم یحفظ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کہ فتنے کے متعلق پیغمبر نے جو کچھ کہا تھا تم میں سے کس کو یاد ہے وہ؟ فقال حذیفہ سے نے کہا کہ انا مجھے یاد ہے. قال کہا حذیفہ سے نے کہ فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، کہ عموماً انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے کب اپنے اہل و عیال کے متعلق اس کے لیے حرام کماتا ہے اور اسی طرح اسی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے نا انسان اپنے اہل و عیال کی وجہ سے. اسی طرح وہ مال کی وجہ سے کہ مال کی کمانے میں سود کا ہے، رشوت کا ہے، غصب کرے، چھین لے اور اسی طرح ڈاکہ ڈالے، چوری کرے وغیرہ اور اس طرح بخل کرے، حرص کرے، تو مال کے ذریعے بھی امتحان ہو جاتا ہے نا انسان کا. وولدی بچوں کے متعلق، وجہ اس طرح پڑوسی کے متعلق اس سے حسن سلوک کرے یا بدلی سے بد سلوک. پھر مزید فرمائے کہ اس انسان کے لیے کیا آزمائش امتحان ہے، لیکن اس کے لیے کفارہ کیا ہے. تو کب پھر اس کے لیے کفارہ کیا بن جاتا ہے الصلاۃ، نماز کا پڑھنا، اور ثمر ذکر رکھنا، اور صدقۃ صدقہ دینا، والامر بالمعروف لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا، والنہی عن المنکر اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا. قال عمر سے نے پھر مزید پوچھا کہ لست عن هذا اسالک، کہ میں آپ سے ایسی چیزوں کے متعلق نہیں پوچھنا چاہ رہا، ولکن عن الفتنة التي تموج كموج البحر، میں تو اس فتنے کے متعلق پوچھنا چاہ رہا ہوں جو سمندر کی طرح کیا، سمندر کی طرح چاپے مار کر آئے. قال پھر کہا اس نے کہ یا امیر المؤمنین ان بینک وبینها بابا مغلقا، کہ تمہارے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے.
قال عمر سے اپنے پھر پوچھا کہ قال عمر ایفتح ام یکسر کہ وہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ قال کا کہ بل یکسر توڑ دیا جائے گا. قال تو پھر فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے نا اذن لا یغلق الی یوم القیامہ پھر قیامت تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا. قال ابو وائل فی حدیث حماد فقلت لمسروق پھر میں نے مسروق سے رحمہ اللہ سے پوچھا کہ سل حذیفہ تم تو ذرا حذیفہ سے پوچھا عن الباب کہ وہ دروازہ کیا چیز ہے اور کیا مراد ہے اس سے فسألہ جب اس کی پوچھا فقال تو حذیفہ نے اسے بتایا کہ عمر سے ابے هذا حدیث صحیح. کیا معنی یعنی فتنے ازمائش تو بہت سارے ہیں نا لیکن ایک فتنہ یہ تھا کہ عمر نے کے زمانے میں بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا لیکن عمر سے اپنے اس پر کنٹرول پایا تھا. اس طرح بکر صدیق سے کے زمانے میں ارتدادی فتنہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ. لیکن پھر ایک ایسے فتنے کے متعلق بتایا نا کہ عمر سے اس کے درمیان میں دروازے کی طرح کہ جب یہ دروازہ ختم ہو جائے نا وہ فتنہ بھی ایک دن ہوگا. تو کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی کی شہادت کی سبعیوں نے سبعی فتنے نے کیا کر دیا تھا اسے شہید کر دیا تھا. پھر اس کے بعد یہی قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا نا آج تک لوگ کیا کرتے بے ناحق لوگوں کو مار دیتے ہیں اور فتنے الزام لگاتے ہیں. باب وفي قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال اخبرنا عبد الوهاب عن مسعر عن ابي حسين عن الشعبي عن العدي عن كعب بن عجرة قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لیکن ایک مرتبہ پیغمبر ہمارے پاس تشریف لا کر فرمانے لگے کہ ونحن تسعة خمسة کہ ونحن تسعة ہم نو افراد خمسة واربعة یعنی 5 4 ملا کر کتنا بن جاتا ہے 9 بن جاتا ہے نا. احد العددین من العرب والاخر من العجم یعنی بیٹھے ہوئے تھے مختلف قسم کے لوگ کچھ عربی لوگ تھے اور کچھ ان میں عجمی زبان والے تھے. 5 عرب تھے 4 عجم تھے. فقال تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل سمعتم کیا تم لوگوں نے سنا ہے کہ انہو سے یکون بعدی ہمارا میرے بعد امیر لوگ ہوں گے. امیر کا کیا معنی آمر ہوں گے حاکم ہوں گے. فمن دخل علیہم اگر کوئی ان کے دروازوں پر جائے شملی میں جائے نا فصدقہم بکذبہم ان کے جھوٹ کو سچ کہے واعانہم علی ظلمہم اور وہ جو اعانت کرے ان کی تائید کرے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو فلیس منی میرا امتی نہیں ولست منہم اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ولیس بوارد علی الحوض اور میرے حوض کوثر پر کوئی نہ آ سکے گا. فمن لم يطع علیہم اگر کوئی ان کے پاس نہ جائے تو نہ جائے گا. یہ معنی نہیں کہ پھر علماء حضرت کیا کریں ان چیزوں کو چھوڑ دینے. علماء حضرت کے لیے سیاست ضروری ہے. علماء کا کام ہے عام لوگوں کا کام نہیں ہے. جو قرآن و حدیث سے واقف ہو علوم ضروری ہے اور اسی طرح سے علوم عربیہ سے واقف ہو اور ساتھ ساتھ فقہ اور اجتہاد والے مسائل سے واقف ہونا تو یہ ان لوگوں کا کام ہے. ہر وہ شخص کا کام نہیں کہ جو کیا کرو جو صرف ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام تو یہ نہیں ہے. تو کیا ہے قرآن و حدیث سے متعلق چیزیں یہ وہ شخص کر سکے گا نا جس کو قرآن و حدیث کا پتہ ہو تو وہ سیاست اسلامیہ کر سکتا ہے. تو فرمائے کہ عمل نے سوالے کوئی ان کے پاس نہ جائے کہیں منع کی جائے لیکن یہ کرے نا کہ ولم یعنہم علی ظلمہم ان کی ظلم کی کیا نہ کرے اعانت نہ کرے اور اس طرح سے ان کو اچھا نہ کہ تم جو کچھ کر رہے بالکل ٹھیک ہے. ولم یصدقہم بکذبہم ان کو جھوٹ کو سچا نہ کہے بلکہ جھوٹ کو جھوٹ کہے سچ کو سچ کہے. فہو منی وہ میرا اچھا امتی ہے وانا منہم میں بھی اسی سے ہوں یعنی میری اس سے محبت ہے. وہ وارد علی الحوض یا وہ وارد علی الحوض اور میرے پاس حوض کوثر کے لیے آئے گا وہاں کا پانی پیے گا. هذا حدیث لا نعرف من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون وقال حدثني محمد بن عبد الوهاب العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. قال هارون وحدثني وقال حدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم وليس بالنخع عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مسعر. وفي الباب عن حذيفة وابن عمر وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري ابن السدي الكوفي قال اخبرنا عمر بن شاكر عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہ علی الناس زمان لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ الصابر فیہم علی دینہ کہ اس میں جو دین پر ڈٹنے والا دین پر چلنے والا ہو ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر جیسے کہ آدمی نے ہاتھ میں انگارہ اٹھایا ہونا تو بہت سخت فتنوں کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے ساری فضا متعفن ہو جائے گی بدبودار بن جائے گی.
ظاہر سی بات ہے نا کہ اسی فضا میں انسان کا رہنا اسی ماحول میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے, دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. هذا حدیث غریب من هذا الوجه. وعمر بن شاکر روى عنه غير واحد من اهل العلم وهو شيخ مسلم. باب قال اخبرنا محمد بن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس من جلوس. ایک مرتبہ پیغمبر صلی کچھ لوگوں کے پاس گئے جو بیٹھے ہوئے تھے. فقالوا ان سے پوچھا کہ الا اخبركم بخير من شركم, کہ میں کیا تمہیں ایسی بات بتاؤں یعنی تم میں سے بہترین شخص کو بتاؤں جو شریروں میں سے بہترین ہو. انہیں ایک عمل ایک کسوٹی بتانا چاہتا کہ جس سے پتہ چل سکے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, کون کیا ہے نیک ہے کون برا ہے, کون صالح ہے اور کون طالح ہے. میں تم ایک معیار بتانا چاہتا, ایک ترمامیٹر دینا چاہتا ہوں کہ جس سے تم معلوم کر سکے کون مریض ہے کون صحت مند ہے, کون برا ہے اور کون اچھا ہے. قال رضی فرماتی کہ فسکتو خاموش رہے. فقال ذلك 3 مرات, پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمائی. فقال کہا رجل, ایک شخص نے, بلا یا رسول اللہ ضرور بتا دینا, اخبرنا بخیرنا من شرنا, ہم میں سے بہترین شخص کے متعلق بتا دینا جو ہم بروں میں سے اچھا ہو. قال فرمایا کہ خیرکم, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے نا من یرجى خیرہ, جس سے خیر کی امید ہو, لوگوں کو خیر کی طمع ہونا کہ اس سے لوگوں کو خیر پہنچتی ہے. ویؤمن شر, اور اس کے شر سے لوگ بالکل محفوظ و امن میں ہو. اور شرکم, تم میں سے ذلیل انسان اور شریر انسان وہ ہے نا من لا یرجى خیرہ, کہ جس سے خیر کی تو کوئی امید نہ ہونا, ولا یؤمن شر, اور شر سے بھی لوگ امن میں نہ ہو, بلکہ خیر تو نہ پہنچا رہا, لوگوں کو شر میں مبتلا کرو, لوگوں کو ضرر و تکلیف و ایذا دے رہا ہو. هذا حدیث صحیح. باب ابي قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال اخبرنا زيد بن حباب قال اخبرني موسى بن عبيدة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, آپ علیہ السلام نے فرمایا, اذا مشت امتی المتیتا, یا المتیتیا, کہ جب میری امت جو ہے نا تکبر کی چال شروع کرے اور اکڑ اکڑ کر چلنا شروع کرے نا میری امت, اور ناز و نخروں کے ساتھ کیا کرنے چلنا شروع کرے. وہ خادم, اور اس کے خادم کون بنے, ابناء الملوک, بادشاہوں کے بیٹے جو بالکل دین سے ناواقف ہو, صرف دنیا پرستی انہوں نے کی ہو اور صرف مدہ پرست ہو. ابناء فارس اور روم کے لوگ سلط شرار علی خیاریات, تو ایسی صورت میں ان کے جو رزیل ہوں گے نا لقاع ابن لقاع, لہیم ابن لہیم, اور شریر لوگ اچھے لوگ کے سر پر مسلط کیے جائیں گے. هذا حدیث غریب. وقد رواه ابو معاوية عن يحيى بن سعيد الانصاري وبه قال حدثنا بذلك محمد بن اسماعيل الواسطي قال اخبرنا ابو معاوية عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولا يرب لحديث ابي معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر اصلا, انما المعروف حديث موسى بن عبيدة. وقد روى مالك بن انس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلا ولم يذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال اخبرنا حميد الطويل عن الحسن عن ابي بكر قال, یہ ابو بکر سے فرماتے کہ عصمنی اللہ بشیء, کہ ایک چیز کے ذریعے اللہ نے میری حفاظت کی, کہ سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام سے میں نے یہ سنی ہے کہ لما ہلاک کسرا, کہ جب کسرا ہلاک ہو جائیں گے نا برباد ہو جائیں گے, قال, پھر کہا کہ من استخلفو, پھر کون خلیفہ بنیں گے اور کون جو ہے حاکم بنیں گے. قال, کہا کہ یہ کہا کہ لما ہلاک کسرا, کہ جب کسرا غرق ہو گیا برباد ہو گیا نا, بیٹا تو اس نے اپنے اپنی جان کو ہلاک کر دیا تھا, مار دیا تھا. کہ من استخلفو, قال, پھر پوچھا کہ من استخلفو, کس کو اب خلیفہ یعنی اپنا حاکم بنا دیا تھا, ہمارا فرمان راوا. قال, کا کہ ابنت, اس کی بیٹی بنا دی گئی ہے, ملکہ بنا دی گئی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ السلام نے فرمایا کہ لن یفلح قوم, وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی, ولو امرهم امراتا, جو اپنی بادشاہت کس کو دے, اپنے ایک عورت کو دے. فلما قدمت عائشہ البصرہ, جب شبی بصرہ آئینہ, ذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قول مجھے یاد آیا, فعصمنی اللہ بھی, تو اللہ نے مجھے کیا کر دے اس بات سے بچا دیا. حدیث صحیح. وبی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر قال اخبرنا محمد بن ابي حميد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, آپ علیہ السلام نے فرمایا
یا لا اخبرکم بخیار امراءکم وشرارکم وشرارہم، کہ میں تمہیں بہترین اور اسی طرح سے بدترین حکامہ یعنی جو تمہارے حاکم ہوتے ہیں نا اور حکمران حضرات بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ ہم الذین خیارہم الذین، ان میں سے اچھے لوگ تو وہ ہیں نا تحبونہم، جس سے تم بھی محبت رکھو، یحبونکم، اور تم پر بھی ترس کا ہے نا محبت رکھے اور تمہاری کیا کرے حفاظت کرے، وتدعون لهم، تو ان کے لیے دعائیں کرو، ویدعون لکم، تمہارے لیے دعائیں کرے، وشرارکم امرائکم الذین، تمہارے بدترین اور بیکار قسم کے حکمران اور حاکم لوگ وہ ہیں نا تبغضونہم، کہ جس سے تمہیں بغض ہو، یبغضونکم، اور وہ تم سے بغض رکھے، وتلعنونہم، تو ان پر لعنت کرو، جس سے ہر آدمی کیا کرتے گالیاں بکتا ہے ان کے خلاف، ویلونکم، تمہارے خلاف گالیاں بکے اور تم پر لعنت کرے۔ هذا حدیث غریب لا نعرف له من حدیث محمد بن ابی حمید محمد الزعاف من قبل حفظه۔ اوپر حدیث میں ذکر کیا گیا تھا نا کہ جس قوم کا کیا کرے معاملہ ایک عورت سنبھالے نا تو وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی۔ اسی طرح سے بہت سارے ملکی گزر چکی ہے نا پہلے زمانے میں، انہوں نے سلطنتوں کو سنبھالا تھا، تو لوگ کہتے کہ ان کا زمانہ تو بڑا بہترین زمانہ تھا اور ان کا عہد جو تھا عہد کا سنہری دور تھا۔ تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جن کی نظر صرف دنیا پر ہو، اخروی اعتبار سے نہیں کہتے، کیونکہ فلاح اس چیز کا نام ہے نا کہ آدمی کو دنیوی اخروی اعتبار دونوں سے ترقی نصیب ہو۔ اگر صرف دنیوی ترقی ہو نا تو اس کو فلاح نہیں کہا جاتا۔ فلاح ایک عربی کا لفظ ہے اور ایک شرعی اصطلاحی لفظ ہے۔ فلاح سے مراد کیا ہے؟ فلاح کامل مراد ہے کہ دنیوی اخروی دونوں اعتبار سے آدمی کو کامیابی ملے، کہ اس زمانے میں مال کی بھی فراوانی ہو، سب کچھ دنیوی اعتبار سے بھی حاصل ہو، اور ساتھ ساتھ آدمی اور ملک اور قوم کے لوگ جو ہے کیا ہو، دیندار بھی بنے، نیکوکار بنے، صالح بنے، جس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور پھر کیوں ایک قوم جو ہے ایک عورت کو اپنا کیا بنا دے، بادشاہ بنا دے یا ملکہ بنا دے، قویس بنا دے؟ کیا اتنے سارے لوگ میں کوئی مرد نہیں ملتا کہ وہ حکومت کو سنبھالے؟ کہ اتنے میں یہ رہ گیا لوگوں کے لیے کہ وہ کیا کر دے، کسی ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا دے، ملکہ بنا دے؟ آگے مزید فرماتے ہیں وبی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن حسان عن ضبط بن مسفن عن ام سلمة رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انه سيكون عليكم ائمہ، کہ تمہارے اوپر سے لوگ مقرر ہوں گے کہ بعض کام ان کے اچھے ہوں گے، سمجھ کے لگ رہے ہوں گے، اور بعض برے لگ رہے ہوں گے۔ فمن کر، اگر کسی نے پر انکار کیا اور ان کو کیا کر دیا، متنبہ کیا، فقط بری، اس کا ذمہ تو بری ہو گیا۔ فمن کرے، لیکن اگر کوئی اتنا نہ کر سکا زبان سے بلکہ دل میں برا جان لے، فقط سلم، وہ بھی سالم رہا۔ ولیکن من رضی، لیکن جو ان کا کیا رہا، ان کی کاموں پر راضی رہا اور ان کی کرتوتوں پر راضی رہا، وتابع، ان کی موافقت کی اور ان کو شاباش دی، تو ایسے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ فقیل، فرمایا گیا، پوچھ دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ افلا نقاتل، اگر ایسا شروع ہو جائے تو کیا ہم ان سے نہ لڑے؟ قال، فرمایا کہ لا ما صلو، لڑنا نہیں ان کے ساتھ جب تک وہ نماز پڑھے۔ صلو کا یہ معنی نہیں کہ صرف نماز پڑھے، هذا حدیث حسن صحیح، معنی یہ ہے نا کہ وہ کیا رہے منکرات جو دین کے اندر قواطع امور ہے نا، قطعی امور اور امور بدیہیہ ہے، امور ضروریہ ہے، یعنی کسی حکم قطعی ضروری بدیہی کا انکار نہ کرے، وقت صادر ہو جائے نا، یا ایسا گناہ صادر ہو جائے جو متعدی ہو، اور متعدی گناہ کا حکم مثلا کہ اس طرح عام آج کے بعد کیا کرو، زنا کرو، میری طرف سے کل کر اجازت ہے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہونا تو پھر خواہ بغاوت کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے ملک میں ایسے لوگوں کا خون ہو جائے گا جو کیا ہو بالکل معصوم قسم کے لوگ ہو، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے، ان کو دعوت و تبلیغ کرے، سمجھائے، اور اس طرح بہت سارے طریقے ہیں سمجھانے کے۔ وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الاشقر قال اخبرنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قال اخبرنا صالح المري عن سعيد الجريري عن سعيد الجريري عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا كانت امراؤکم خیارکم، کہ جب تمہارے امیر حکمران بادشاہ اور سلاطین اچھے لوگ ہو،
واغنیاکم سمحاکم اور تمہارے غنی مالدار قسم کے لوگ اور سیٹ وغیرہ یہ کیا سخی ہو سخاوت کرتے ہو امورکم شورا بینکم اور تمہارے ہر کام مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کیا بنے خود رائے بنے بلکہ سب کچھ مشورے سے طے ہوتا ہونا فظاہر الارض خیر لکم من بطن پھر تو زمین کا اوپر والا حصہ پیٹ سے بہتر ہے یعنی پھر زندگی بہتر ہے کس سے قبر میں جانے سے ویسا کہنا تمہارا کم شرارکم لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ تمہارے حاکم سلاطین وغیرہ حکمران یہ کیا بنے شریر بنے رذیل بنے اور برے اعمال والے بنے واغنیاکم بخالاکم اور تمہارے مالدار قسم کے لوگ جتنے بھی ہیں کسی بھی قسم کے وہ بخیل بنے مکی چوز بنے وَأَمْرَاكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ اور تمہارے سارے معاملے عورتوں کے سپرد ہو جائے کہ دفتر میں جہاں جاؤ تو عورت بیٹھی ہو جہاں جاؤ تو عورت نے کیا کر دیا ہو وہاں پر کرسی کو سنبھالا ہونا تو پھر اسی صورت میں زندگی اچھی نہیں ہے پھر زندگی شرمندگی ہے اسی زندگی نہیں چاہے فبطن الارض خیر لکم من ظہرها پھر قبر میں جانا مر جانا زمین کا پیٹ جو ہے نا اس کی پیٹھ سے تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اسی صورت میں معاملہ خراب ہو جائے گا آدمی نہیں کام نہیں کر پائے گا کیونکہ ہر جگہ عورتوں کی پردہ تو اسی بھی نہیں ہوگا نا جہاں جاؤ ہر جگہ عورت کو بٹھا دیا ہے هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث صالح المري وصالح في حديث غرائب لا يتابع عليها وهو رجل باب ابي قال حدثني ابراهيم بن يعقوب الجرجاني قال اخبرنا نعيم بن حماد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الحارث عن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ انکم فی زمان تم تھے کسی زمانے میں میرے ساتھ من ترک منکم عشر ما امر به کہ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے نا ان میں سے اگر 10 پیسے کبھی کسی نے کیا کر دیا چھوڑ دیا یعنی 9 حصے تو کر رہے اور 10 حصوں میں سے 10 حصہ بھی چھوڑ دینا حالکہ تو اچھا نہیں رہے گا نا نقصان کر دے گا اپنا ضرر میں پڑ جائے گا سمیتی زمان لیکن بعد میں سے زمان آئے گا اس میں فتنے ہوں گے میرا وجود میمون نہیں ہوگا اس وقت نا کہ من عامل منہم بعشر ما امر به کہ 10 حصے کا جو حکم دیا جاتا ہے یا جو کچھ حکم دیا جاتا ہے نا اس میں سے 10 حصے پر بھی اگر وہ عمل کرے گا نا نجا تو وہ نجات پائے گا کیونکہ وہ زمانہ کس ہوگا بہت ہی نافرمانی کا اور شرارت اور تعفن اور بدبو کا زمانہ ہو کہ ہر جگہ گناہ کی بدبو ہوگی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث عند بن حماد عن سفیان بن عیینہ وفي الباب عن ابي ذر وابي سعيد وبي قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن سالم بن ابن عمر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ایک مرتبہ پیغمبر صاحب منبر پر تشریف لے کر چلے گئے فقال لوگوں سے کہا کہ ہاں ہونا ارض الفتن کہ فتنوں کی زمین ہے اور آزمائشوں کی زمین ہے گناہوں کی زمین ہے واشارہ المشرق مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کہ اکثر بت پرستی تو انہی جگہوں پر رہی ہے نا حیثیت لو قرن شیطان کی جیسے شیطان کا سینگ چڑھاتا ہے او قال قرن شن جیسے سورج کا کیا آتا ہے اس کا جو ایبرو ہے نا چڑھاتا ہے یعنی سورج چڑھاتا ہے هذا حدیث حسن صحیح وبی قال حدثنا قتیبہ قال اخبرنا رشدین بن سعد عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن زبيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اخرج من خراسان رعایات سود کہ خراسان علاقے کی طرف سے نا ایسا وقع آئے گا کہ کالے جھنڈے نکل آئیں گے کالے جھنڈے کا کیا معنی یعنی مسلمان اور اسی طرح سے مجاہدین مقاتلین حضرات وہاں سے نکل آئیں گے حضرت مہدی علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے فلا يرد شيئا کوئی چیز ان کو رد نہیں کر سکیں گے یعنی لوگ اس کو ذلیل نہیں کر سکیں گے اللہ ان کو جیت دیں گے اللہ ان کو کیا دیں گے کامیابی دیں گے شکست دوسرے لوگ آئیں گے حتی تنصب بہیلیہ یا تک کہ یہ سارے علاقوں کو پتہ کر دیں گے اور بیت المقدس کے علاقے تک سارے علاقے پتہ کر دیں گے اور اس طرح بیت المقدس اگر بھی پتہ ہو جائے گا هذا حدیث غریب حسن خواب کے متعلق مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں ابواب الرؤیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صاحب سے خواب کے متعلق جو حدیث آئی ہے اگر اس کے متعلق وضاحت کرتے ہیں رؤیا خواب کو کہتے ہیں سپنا دیکھنا خواب دیکھنا اور اسی طرح سے نیند دیکھنا حلم بھی اس کو کہتے ہیں نا اردو میں اس کی بہت سارے نام ہیں اور خواب کی بہت قسمیں ہیں خواب خرگوش غفلت کی خواب خواب شیرین خواب
زرین اور خواب غفلت. تو اس طرح سے بہت ساری اس کی کیا ہے قسمیں ہیں، لوگ محاورہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. پر جس خواب کا بیان ہے نا تو وہ 3 قسم پر ہے. ایک رؤیا ہوتا ہے نا رؤیا رحمانی خواب، اس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہترین چیز خواب میں دکھائے. اور ایک ہوتا ہے نفسانی کا کیا مانا، دل نفس انسان کے ساتھ اگر اس کے متعلق گفتگو کرے، درپیش ہو جائے. اور اسی طرح سے انسان عموماً جو پیشہ اگر زندگی میں کرتے ہیں نا، جس خرفت اور کام میں لگا ہو، عموماً رات کو ہی خواب دیکھ لیتا ہے. اور تیسری قسم ہے خواب شیطانی، جو شیطان وغیرہ کیا کرتے اثر کر کے، مؤثر کر کے، تاثر ڈال کر انسانوں سے متاثر ہو کر دماغ پر کچھ اثرات ڈال دیتے، اسی کی وجہ سے برے خواب دیکھتا ہے. تو اگر اچھا خواب ہونا تو پھر کیا حکم ہے کہ کسی لبیب کو بتا دے، عقل مند و عالم ہو اور جو اس چیز سے معلوم ہو، اس کی واقفیت رکھتا ہونا، تعبیر علم تعبیر الرؤیا سے واقف تو اس کی پوچھے، یا اپنا بہترین دوست ساتھی جو ان چیزوں میں تجربہ رکھتا ہو نا تو اس سے اس کے متعلق پوچھ سکتا ہے. ہر کسی کو بتانا اچھا نہیں ہوگا، تو اس پر شکریہ وغیرہ بھی ادا کر سکتے، خود بھی بہترین معنی اس کا دل میں لے سکتا ہے. اور ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، یہ اسی طرح سے ڈراؤنی خواب اگر دیکھ لینا، ڈراؤنا خواب ہو تو پھر اسی صورت میں یہ کرے نا کہ اگر بیدار ہو جائے یا کسی وقت اگر بیدار ہو کر اس کو یاد نہ آئے، بعد میں یاد آئے نا، تو پھر بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک پھینک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرے، انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا، کچھ بھی ضرر اس سے نہیں ہوگا. اور ایک جو رؤیت ہم کرتے نا، یہ 3 طرح سے رؤیت ہوتی ہے. ایک رؤیت ہم آنکھوں کے ذریعے کرتے نا، ویژول بصری رؤیت کہلاتے، اور ایک قلبی دل کے ذریعے ہم رؤیت کرتے، کسی چیز کو محسوس کر لیتے ہیں احاسیس کے ذریعے. اور ایک رؤیت خلوی ہوتی، خواب میں دیکھنا. اسی کے مطابق مسائل بیان کر رہے ہیں کہ باب ان الرؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. یہ مسلمان کا خواب دیکھنا نا، یہ نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کبھی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے نا، یہ جو بات چیزیں کے متعلق کہہ دیا گیا ہے کہ یہ نبوت کا حصہ ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں نعوذ باللہ پھر نبوت کا کوئی جز باقی ہے نا، کسی کی وجہ سے آدمی کیا بنے، نبوت کا ایک جز حاصل کر سکے. کیونکہ نبوت ایک غیر متجزی چیز ہے، تقسیم نہیں ہوتی، اس کے ٹکڑے نہیں بنتے، متجزی نہیں، منفق نہیں ہے، اس کے ذرے ذری نہیں بنتے کہ آدمی کیا کرے، کوئی چیز حاصل کرے. معنی اس یہ نا کہ ایک بہترین چیز ہے خواب کا دیکھنا، زیادہ سے زیادہ اس کا یہ معنی ہے. یہ معنی نہیں کہ نبوت کا کوئی جز باقی کہ جس سے کیا کرے مرزا قادیانی کی طرح لوگ استدلال کرے کہ ایک جز تو باقی ہے نا، بس ذل نبی ابروزی نبی وغیرہ تو ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی درجہ نہیں، کوئی جو ہے دلیل نہیں بن سکتا. ابھی قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال اخبرنا ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اقترب الزمان، جب زمانہ قریب ہو جائے قیامت کا، یہ معنی ہے، یہی معنی ہے کہ درات و دن جب برابر ہو جائے، جیسے کہ موسم بہار میں ہوتا ہے نا وغیرہ. یہی معنی ہے نا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے. قریب کا کیا معنی کہ سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے، ہفتہ ایک دن کے، اور دن ماچس کی سلائی جلانے کے برابر ہو جائے نا، تو اس کا کہتے ہیں کہ لم تقد رؤیا المؤمن تکذب، کو جب مسلمانوں کے خواب اکثر جھوٹی نہیں ہوتی. حدیث زیر کی بات اس کا خواب سچا ہوگا. قول کا صادق ہونا، بات کا سچا آدمی ہو تو ٹھیک ہے، وہ تو سچ کہے گا نا. کہ اگر جھوٹا آدمی ہو اور جھوٹ بولنے کی کوئی پرواہ نہ رکھتا ہو تو جھوٹے خواب بنا دے گا. اور المسلم مسلمان کا خواب دیکھنا جزء من 46 جزء من النبوة، نبوت کا 40 حصہ ہے، یعنی 46 کا معنی یہ ہے کہ ایک بہترین چیز ہے. کرام علیہ السلام جو خواب دیکھتے تھے وہ سچ کے وجہ سے رہا تھا وغیرہ. والرؤيا ثلاث، اور جو خواب دیکھتے ہیں انسان نہ 3 طرح کا ہوتے ہیں. فالرؤيا الصالحة، نیک خواب و بہترین چیز دیکھے، بشرا من اللہ کی طرف سے خوشخبری انسان کے لیے ایک تسلی ہے. والرؤيا من تحزین الشیطان، کبھی ہوتے ہیں شیطان کے وسوسے، شیطان کا غمگین کرنے، کسی کو دب پہنچانا. والرؤيا تیسری قسم ہے مما يحدث به الرجل نفسه یا نفسه،
کہ جو آدمی کی کیا کرے نقصان ہی ہو، بس دن کو کرے من رات کو بھی دیکھ لیتا ہے نا، یہ کبھی کبھی میں بخارات اٹھ کر اور اس طرح سے گرمائش اٹھ کرنا دماغ سے اس پر ذرا اثر ہو جاتی، اسی وجہ سے عجیب گڑ مٹ قسم کے خواب دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، بس اس کے لیے ایک اصول یہ ہے نا، ایک قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے نا جو اس سے اچھا نہ لگے، ناگوار گزرے، فَلْيَقُمْ، اٹھے، فَلْيَدْخُلْ، اور 3 مرتبہ بائیں طرف کیا کرے تھوک پھینکے، وَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ، لوگوں کو نہ بتاتا پھرے۔ حالانکہ فرمایا کہ احب القید فی النوم، کہ خواب کے اندر مجھے زنجیروں کا نظر آنا ہی اچھا لگتا ہے، کہ اگر ایک آدمی کی پاؤں میں زنجیروں نہ تھے، کس بات کی علامت ہے؟ ثابت قدمی اور استقامت کی علامت ہے۔ وَكَرَهُ الْغُلَّ یا الْغِلَّ، ہاں بیڑیا جو ہے نا توق یہ پسند نہیں، کیونکہ یہ جہنمیوں کی علامت ہے نا، اور اس طرح سے جو جھیلی ہوتا ہے نا اس میں توق ڈالے جاتے ہیں بیڑیا وغیرہ۔ کہ فرمائے قال قید و ثبات فی الدین، اس سے مراد کے دین کے اندر ثابت قدمی استقامت۔ ابي قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود عن شعبة عن قتادة سمع انسا يحدث عن ابوادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي الباب عن ابي هريرة وابي يزيد العقيلي وانس وابي سعيد وعبد الله بن عمرو بن عوف عن عبد الله بن عمرو وعوف بن عمر يا عمر وعوف بن مالك وابن عمر حديث عبادة حديث بابے کی ذہبت النبوت کی نبوت تو ختم ہو گئی ہے نا، اب پیغمبر سے کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آگا، وبقیت المبشرات، تھا خوشخبری والے خواب جو ہے نا یہ باقی ہے۔ ابھی قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال اخبرنا عفان بن مسلم قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا المختار بن قلقل قال اخبرنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت، ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد کوئی رسول نبی نہیں ہوگا، نہ ذلی ہوگا نہ بروزی ہوگا، فلا رسول بعدی والا نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، لا نبی جنس ہے، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہوگا۔ قال فشق ذلك على الناس، لوگوں کے لیے ذرا مشکل لگا نا کہ جب نبوت ختم ہوگی، ہم آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو کس طرح سے زندگی گزاریں گے؟ فقال فرمایا آپ علیہ السلام کہ لیکن المبشرات، اس سے خواب ہوں گے نا کہ جو سچے ثابت ہوں گے۔ فقال کہنے لگے یا رسول اللہ والمبشرات، مبشرات سے کیا مراد؟ قال فرمایا رؤیا المسیح یہ جزء من سچے ہوتے ہیں نا، نبی کے تو سارے خواب سچے ہوتے ہیں کہ وہی کے ذریعے ہوتے ہیں نا، اس طرح مسلمان کا خواب اس سے ملتا جلتا ہے نا، کہ اس میں بعض اوقات الہامات ہوتے ہیں اولیاء کرام کو وغیرہ سے بھی، کیا ایک مبشر ہے، یعنی انسان کے لیے خوشخبری اور تسلی کا سبب ہے، یہ معنی ہے۔ ورنہ کسی بھی مسلمان کے خواب سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا، مستحب بھی ثابت نہیں ہوتا اسے، پھر کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ کیا کرے کوئی عمل ثابت کرے۔ وفي الباب عن ابي هريره وحذيفه بن يزيد وابن عباس وابن كرز، هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن كل. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من اهل مصر قال سالت ابا الدرداء رضي الله عنه قال الله عز وجل، حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ابو درداء سے ایک مرتبہ پوچھا قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی اس قول کا کیا معنی ہے کہ لهم البشرى فی الحیات الدنیا، کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری اور تسلی ہے۔ وقال اس نے کہا کہ ما سألني انا احد غیرک، تیرے علاوہ کسی اور مجھ سے ایسا نہیں پوچھا تھا، الا رجل واحد، صرف ایک شخص نے، منذ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے رسول اللہ سے پوچھا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے بھی آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما سألني عنها احد غیرک، کہ تیرے علاوہ کسی اور نے نہیں پوچھا، منذ انزلت، جب سے آیت نازل ہو گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ لهم فی الحیات لهم البشرى فی الحیات الدنیا، کہ نیک لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری تو اس سے یہ مراد ہے نا کہ جیسا کہ اس کے نزع روح ہو رہی ہو نا، اور قبضہ روح قبض ہو رہی ہے، وہ روح پرواز ہو رہی ہے، تو سب فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس سے کیا مراد ہے؟ الرؤیا الصالحۃ، نیک خواب مراد ہے، اچھا خواب، خواب صادق مراد ہے، سچا خواب، کہ راہ المسلم کے مسلمان اس کو دیکھا اترا لو اسے دکھایا جائے۔ اور فی الباب عنوان نبی قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اصدق الرؤيا بالاسحار، عموماً صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت جو خواب دے کے جاتے ہیں نا، اس سچ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت معدہ خالی ہو جاتا ہے نا، بخارات اور اس طرح معدے کی گرمش کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا حرب بن شداد وعمران بن القطان
عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة رضي الله عنه قال نبئت عن عبادة بن الصامت کہ عبادہ بن الصامت سے کی طرف سے مجھے خبر دی کہ قال وہ فرماتے کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله تعالی لهم البشر في الحياة الدنيا قال فرمایا هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له قال حرب في حديثه قال حدثنا يحيى باب ما جاء في قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی. اس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھ لینا تو سمجھ لے کہ اس نے مجھے ہی دیکھ لیا، کیونکہ شیطان جو ہے نا میری صورت نہیں بنا سکتا، میری صورت میں کسی کے لیے خواب میں نہیں آ سکتا. پیغمبر علیہ السلام کا خواب میں دیکھنا تو یہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے کہ ہو ہی پیغمبر علیہ السلام سے. اس کا یہ معنی ہے نا کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو اوصاف حدیث شریف میں آئے ہیں اور اس طرح جو صفات آئی ہیں، جو خصائل آئے ہیں نا، اگر اسی کے مطابق دیکھ لیا تو پھر اس کا یہ معنی ہوگا کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ لیا. یا یہ معنی کہ پیغمبر علیہ السلام جس صورت پر تھے اسی طرح دیکھ لیا تو سمجھ لو کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا. لیکن تیسرا معنی سب سے زیادہ راجح معنی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو دیکھنا اور پھر اس شخص کے دل میں یہ یقین ہونا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام ہی تھے، تو معنی یہی ہوگا کہ آپ نے پیغمبر علیہ السلام ہی کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا. کیونکہ انسان شیطان جو ہے نا آپ علیہ السلام کی شکل میں کسی کو خواب میں نہیں آ سکتے. پھر وہ الگ بات ہے کہ کسی کو اچھی صورت میں نظر آئی، کسی کو بری صورت میں نظر آئے نا، تو پھر یہ کیا ہے، یہ اس شخص کے اعمال کے مطابق. اگر نیکوکار آدمی ہونا تو پیغمبر سے اس کو حسین اور خوبصورت شکل میں آئیں گے اور بہترین صورت میں آئیں گے. لیکن اگر بدکار ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ بعض اوقات اس کو اسی صورت میں نظر آ سکتے ہیں کہ جس سے اس کو ناگواری ہو. تو پھر معنی یہ ہوگا نا کہ تمہارے اعمال اچھی نہیں ہے، تمہارے کردار خراب، اس لیے آپ علیہ السلام آپ کو اچھے نظر نہیں آئے. اسی طرح اگر کسی کو پیغمبر صاحب نے کوئی حکم دیا نا خواب میں دے کر کہ آپ اس طرح سے کام کرو، اس طرح سے کام نہ کرو، تو اگر وہ شریعت کے مطابق ہونا اور اسی طرح سے شریعت کی کسی حکم کے خلاف نہ ہو تو پھر ایسے حکم پر وہ آدمی عمل بھی کر سکتے اور ایسا کوئی کام و نافذ بھی کر سکتے. لیکن اگر ایسا حکم دیا ہونا کہ جو شریعت کے بالکل مخالف ہو تو پھر ایسی دلیل نہیں کیا جائے گا کہ یار تو پیغمبر اسلام کو دیکھ چکے ہیں اور پیغمبر اسلام نے اس سے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، تو اسے تھوڑی معنی ثابت ہوگا کہ پھر کیا کرو، شریعت کی مخالفت بھی کرو. جیسے پیغمبر اسلام نے اگر کسی کو خواب میں ہی کہہ دیا ہو کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو نہیں ذبح کر سکتا. اسی طرح کسی کو کہو کہ اشرب الخمر، شراب پیتے، اس کا یہ معنی تھوڑی کہ شراب پیو، معنی ہے کہ اس کو ڈانٹ دینا چاہتا ہے کہ پیتے جاؤ خوب اپنے لیے آزاد کیا کرو، کماؤ. تو اس سے یہی ثابت ہو گیا کہ دیکھے جو بھی انسان کیا کرے، کوئی خواب دیکھے نا تو اسے کوئی دلیل نہیں بنا سکتا کہ مکے میں کسی نے خواب دیکھا تھا نا کہ اس مرتبہ ہفتے میں کیا ہوں گے 17,000 لوگ مہمان جائیں گے. فضول بات ہے، بکواس ہے، یہودوں کی سازش. اسی طرح سے جو فضول لوگ پرچے تقسیم کرتے ہیں نا اور اسی طرح سے کیا کر کے کاغذ وغیرہ بنا کر اس پر لکھ دیتے کہ فلاں شیخ نے خواب دیکھا تھا یا بزرگ نے خواب دیکھا تھا یا مکی مدینے میں دیکھا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، زندقہ ہے. آگے مزید فرمانا چاہ رہے کہ وبی قال حدثنا ابو النار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. وفي الباب عن ابي هريره ابي قتاده وابن عباس ابي سعيد وجابر وانس وابي مالك الاشجعي عن ابيه وابي بكر وابي جحيفه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء اذا راى في المنام ما يكره ما يصنع. کہتے کہ اگر خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھے نا کہ جو اسے اچھا نہ لگے، اچھی نہ لگے، ناگوار گزرے تو پھر کیا کرے. قال تو اس کے متعلق فرما رہے کہ وبی قال حدثنا قتيبة اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الرؤيا من الله، کہ سچا سیدھا خواب جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. والحلم من الشیطان، اور جو پراگندے خواب ہوتے ہیں نا یہ کس کی طرف سے ہو، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. فیدرا حدکم شین یکر وگر اسی ناگوار چیز کسی کو نظر آئے خواب میں فلینفس عن یسار ثلاث مرات، بائیں طرف جو ہے 3 مرتبہ تھوک پھینک کے، ولیستعذ باللہ من شرها فإنه لا تضره، اور اس خواب کی شر سے پناہ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہے نا، تو ایسا آدمی کیا ہوگا، ضرر سے محفوظ ہوگا. وفي الباب عن ابي عبد الله بن عمر وابي سعيد وجابر وانس هذا حديث حسن. باب ما جاء في تعبير الرؤيا. اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے کہ خواب کی تعبیر نکالنا اور تعبیر بتانا اور اس کا معنی بتانا نا یہ ہر شخص کا کام نہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ بنا دے کہ بس کیا کرے سوشل میڈیا پر بھی اس کی تعبیر نکالنا چاہے، کیونکہ اگر ایسا کرنا شروع ہو جائے نا تو پھر لوگ کیا کریں گے،
بس فضولی خواب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور خواب کو ایسا بنا دیتے گویا کہ یہ قطعی چیز ہے اور خواب کو ایسا بنا دیتے گویا کہ کیا ہے ایک واقعی چیز ہے. یہ تو بس کیا ہوتا ہے اکثر لوگ کہ معدے خراب ہے جیسے آج کل ہے اور اسی طرح سے بہت سارا کھانا کھا کر اور اسی طرح سے اس کا پیٹ جو ہے بھر کر تو ظاہر سی بات ہے نا کہ پراگند خواب دے گا, عجیب قسم کے خواب دے گا اور اس طرح سے عجیب طرح کے خواب نظر آئیں گے اس کو. خواب تو وہ لوگ کا ہے نا کہ میں نے خواب دیکھی جو نیکوکار اور رات کو تہجد پڑھتے ہو, دین کا کام کرتے, اسی طرح سے حرام نہ کھاتے ہو اور بالکل صالح قسم کے لوگ. تو اگر کہے نا کہ ہم نے خواب دیکھی کوئی تعبیر بتاؤ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک آدمی کیا ہے پوری زندگی جو ہے اسی میں لگے فضول کاموں میں اور پھر عجیب طرح کے خواب دیکھ لیتے, پھر آتا ہے کہ یار اس کا کیا کرو مانا مجھے بتاؤ تعبیر بتاؤ. تو ایسے لوگوں کو فضول جو ہے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور پھر خواب کو کیا بنانا, اسی کو بس مقصد بنانا اور اسی کے لیے سوشل میڈیا پر مانگتے رہنا کہ میرے لیے خواب کی تعبیر بتا دو. تو یہ فضول بات اسی میں نہیں لگنا چاہیے. اچھا خواب تو الحمدللہ کا ہو, اچھا نہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہو. تو اسی کے متعلق فرما رہے ابھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال خبرنا ابو داود وقال انبانا شعبہ قال خبرنا یعلا بن عطا قال سمعت وکیع بن عدس عن ابی رزین العقیلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر. یہ جو خواب دیکھا جاتا ہے نا یہ ایک پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے. پرندے کے پاؤں پر ہونے کا یہ معنی ہے نا کہ اگر ذرا سی حرکت دی جائے نا تو یہ گر جائے گا. تو معنی یہ ہے نا کہ خواب جیسے اس کی تعبیر دی جائے نا اسی طرح خواب صادق ہو جاتا ہے, واقع ہو جاتا ہے. معلوم يتحدث بها جب تک یہ بیان نہ کیا جائے. فإذا تحدث بها جب آدمی اس کو بیان کرے نا سقطت اسی طرح ہوگا. کیا معنی ہے یعنی اچھے لوگوں کو خواب بتا دے, خیر خواہ ہو, صالح ہو, نیکوکار ہو, ناصح آدمی ہو, عالم ہو, فقیہ ہو, ہوشیار ہو, نا تجربہ کار ہو, تو وہ کیا کرے اس کو بتا دے. ایسا نہ کرے کہ بس ہر آدمی کو کیا کرے بتاتا پھر کہ اس کا معنی بتا دو, تعبیر بتا دو. قال کہ مزید فرمائے کہ وصیبہ قال ولا تحدث بها الا لبیبا کہ خواب بیان کرو شخص کو جو لبیب ہو, دماغ والا ہو, عقل مند ہو, ہوشیار ہو, دانشمند ہو. دانشمند سے مراد دنیاوی دانشمند مراد نہیں, صحافی لوگ. دانشمند سے مراد کیا ہے, عالم لوگ مراد ہے. اور حبیب نے اسی طرح سے کیا ہو تمہارا بہترین دوست ہو جو تمہارا خیر خواہ ہو. وبه قال حدثنا حسين بن علي الخلال قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه ابي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن رؤيا على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. هذا حديث حسن صحيح. وابو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر لقيط بن عامر. وروى حماد بن سلمة عن يحيى عن يعلى بن عطاء قال عن وكيع بن عدس وقال شعبة وابو عوانة وهشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس وهذا أصح. وبه قال حدثنا احمد بن ابي عبيد الله السليمي السليمي البصري قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث فرؤيا حق ورؤيا حي ورؤيا يحدث الرجل بها نفسه يحدث الرجل به نفسه هي نفسه ورؤيا تحزين من الشيطان وتسبيل وتزوير وتزخرف فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. کہ اگر کسی کو ایسا برا خواب نظر آئے نا تو پھر نماز پڑھی. وکان یقول اور مزیدی بھی فرماتے تھے کہ یعجبنا القید واکرہ الغل القید ثبات فی الدین. وکان یقول پھر آگے مزید فرماتے تھے کہ من رآنی فإنی انا تو میں ہی ہوں فإنی انا ہوں یا ہوا فإنه لیس للشیطان ان یتمثل بھی شیطان میں نہیں آ سکتا. وکان یقول پھر مزید آپ علیہ السلام ہی فرماتے تھے ابو ہریرہ کی حدیث کہ لا تقص الرؤیا الا على عالم او ناصح کہ اپنا خبر کسی کو مت بتاؤ, عالم و خیرخواہ آدمی ہو تو اس کو بتا دینا. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو خواب بتا دیا تھا نا, بہترین خواب دیکھا تھا تو اپنی بھائی اس کے خیرخواہ نہیں تھے نا, پھر کیا کر کے اس سے حسد شروع کر کے کوئی میں بھی ان لوگوں نے کیا کر دیا تھا, لے کر گیا تھا, وہاں پر پھینک دیتا اور اس طرح سے بہت نقصان پہنچایا تھا. اسی طرح ہر آدمی کو نہ بتائے. وفي الباب عن انس وابي بكر وام العلاء وابن عمر وعائشة وابي سعيد وجابر وابي موسى وابن عباس عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما قبل کے ساتھ متعلق باب دجال وغیرہ کا بیان چل